بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلی تسبیح جو ہے وہ ہے الحی کی۔ تو الحی کی تسبیح جو ہے جس کے معنی ہیں وہ جو کہ ہمیشہ زندہ ہے، نہ صرف یہ کہ وہ جو زندہ ہے بلکہ وہ جو دوسروں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ جیسے ہم ہے زندہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ زندہ ہے، ہاں بے شک وہ زندہ ہے، تو پھر کیا؟ یعنی کہ وہ الحی جو خود نہ صرف زندہ ہے بلکہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا زندہ کر سکتا ہے۔ یہ امام ہی کا معجزہ ہے۔ اور جیسے ہم نے بات کی تھی کہ دعا میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے حینا ربنا بالسلام، کہ ہمیں زندگی کے ساتھ تو سلامتی کے گھر میں داخل فرما، اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، ہم کو زندگی کے ساتھ، کیونکہ مردگی کے ساتھ کوئی مردہ ہوتا ہے اس کو گھر میں داخل نہیں ہوتا، اس کو قبر میں ڈالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زندہ جو شخص ہوتا ہے اسی کو گھر میں داخل ہونا ہے۔ تو یہ کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ سلامتی کے گھر کی۔ کیا نام ہے اس کا؟ اصل مقام، فنا فی اللہ، معراج۔ اس میں ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر ہم زندہ ہوں گے۔ ہم انسان ہونے کے ناطے ہم جو ہے عالم ناسوت میں رہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی دنیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر کا درجہ، جیسے مولانا نے فرمایا کہ آپ کے سامنے دو سڑک ہے، ایک حیوان کی اور دوسری انسان کی۔ تو جب ایک حیوان کی اور دوسری فرشتے کی، تو فرشتے کی جو دنیا ہے، جب انسان محنت کرتا ہے فرشتے کی دنیا میں جاتا ہے، تو فرشتے کی جو سڑک ہے اسے کہتے ہیں عالم ملکوت، فرشتوں کا عالم۔ تو ایک مومن محنت کر کے اپنے آپ کو انسانوں کی دنیا سے اپنے درجے کو بلند کر کے، اپنے آپ کو پروموشن دے کے، اپنی محنت سے اپنے آپ کو فرشتوں کی صفت میں داخل کر لیتا ہے۔ تو عالم ملکوت یعنی کہ فرشتوں کی دنیا۔ جب ایک انسان پورا دن ذکر میں رہتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، الگ الگ قسم کی عبادت، ذکر جو ہے نا وہ ہر وقت ہونا چاہیے، اور ضروری نہیں کہ ہم زبان سے ہو۔ اگر ہم جاب پر ہیں، گھر پہ کام کریں، ماسی سے ڈیل کریں، پیچھے تسبیح بجتی رہنی چاہیے۔ جیسے دھیان اور تسبیح پہ شروع ہو گیا ہمارا، پھر جب ہم اکیلے بیٹھتے ہیں تو اب تسبیح نکالنی چاہیے۔ تو ذکر زبان سے ہوتا ہے، ذکر کان سے ہوتا ہے، ذکر زور سے آواز سے ہوتا ہے، ذکر جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، ذکر اکیلے بھی ہوتا ہے۔ ذکر کی بہت ساری قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک ہو گیا تسبیح۔ اس کے بعد ہم اسم اعظم کا ورد کرتے ہیں، اس کے بعد ہم علم کی کتابیں پڑھتے ہیں، فرمان گنان قرآن کوئی بھی ہو۔ اس کے علاوہ ہم علم کے محفل میں بیٹھتے ہیں، ہم خود نوٹس بناتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ذکر میں، عبادت میں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسا ہمارا وقت، جیسی ہماری نیت، جیسے ہمارا موڈ، ایسے طرح کا ذکر۔ ہر ایک خدا نے اگر ہمارے موڈ بنائے ہیں تو اس موڈ کے حساب سے اس کا ذکر بھی بنایا ہے۔ جب بہت گریہ زاری ہوتی ہے تو ہم گریہ زاری مولا سے باتیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اسم اعظم کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے بات کی ہمارے میں ہمت کی کمی ہے تو ہمت کی تسبیح ہے ہمارے پاس۔ ہمارا دل چاہے مولا سے عشق کریں تو عشق کی تسبیح ہے ہمارے پاس۔ اگر ہمارے پاس لوگ آس پاس میں تکلیف دیتے ہیں تو اس کی تسبیح ہے۔ جیسے ہماری سچویشن ایسی ہمارے اس مسئلے کا حل ہے ہمارے پاس۔ پھر جب انسان فرشتہ بن جاتا ہے اپنے ذکر سے، وہ اپنے ایک پر نہیں، دو پر نہیں، تین نہیں، چار پر بنا سکتا ہے۔ یہ ہے سورہ 35 ریفرنس آیت نمبر 1۔ 35 کی اگر آپ پڑھیں گے آیت تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا فرماتا ہے قرآن میں کہ ایک پر نہیں، دو نہیں، تین بلکہ چار پروں والے فرشتے اپنے پر خود بنا سکتے ہیں۔ تو جب ایسے فرشتے ہوتے ہیں جن کے اتنے سارے پر ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو اڑا کر عالم جبروت میں لے جاتے ہیں۔ یہ وہ عالم ہے جو آرک اینجلز کا عالم ہے، یعنی کہ 4 مقرب فرشتوں کا عالم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ تو یہ 4 مقرب فرشتوں کا عالم۔ اور اس کے بعد عالم لاہوت، یک حقیقت، جیسے کلام مولا میں نا، میں اور تو کی دو ہی چھوڑ ایک دیکھ۔ تو جو ایک دیکھنا ہے نا وہ علم الیقین کے مقام پر ہے۔ اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یقین آتا ہے علم کے مقام پر کہ ہم خدا کے نور سے الگ ہو کر آئے ہیں اور اس میں واپس جانا ہے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کو سلطان محمد شاہ نے میموارز میں بتایا مونو ریالٹی، یک حقیقت، ہم تمام کی حقیقت ایک ہی ہے، مونو ریالٹی۔ تو علم کے مقام پہ جب ہم اس کانسیپٹس کو سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ہمیں علم الیقین کے مقام پہ نہیں رہنا ہے، عین الیقین
اور حقُّ یقین کے مقام پر پہنچنا ہے۔ تو الہی کی تسبیح میں یہ طاقت ہے کہ وہ جو زندہ ہے ہمیں بھی ایسا زندہ کر سکتا ہے جیسا کہ زندہ ہونے کا حق ہے۔ ایسی زندگی جب ہمیں مل جائے گی تو ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معراج پر پہنچ کے واپس آ جائیں گے، تو فنا فی اللہ ہو کر بقا باللہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوئی الہی کی تسبیح۔ اب اس آرٹیکل میں یہاں کچھ اور ریفرنسز دیے گئے ہیں الہی کے، جو ہمیں پڑھنا چاہیے، اپنے قرآن میں لے کے ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ہماری نوٹ بک میں لکھنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ یاد رہے۔ تو یہ ہوا الہی کی تسبیح کا ایکسپلینیشن۔ یا علی مدد۔